الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں محدود اور کم رکھی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کر 70 سال کے بیچ ہے۔ البتہ اس امت کو بے شمار ایسے مواقع عطا کیے گئے جن میں نیکیاں کر کے اعمال صالحہ انجام دے کر اجر و ثواب کی مستحق بن سکتی ہے، اور عمل کم کر کے ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ مواقع اس لیے دیے گئے تاکہ بندہ مومن ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر سکے اور نیکیوں سے اپنے دامن مراد کو بھر لے۔ انہی حسین مواقع میں سے ایک موقع ہجری سال کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ ان ایام کی عظمت، ان ایام کی فضیلت، ان ایام کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جمہور سلف، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور مجاہد وغیرہم کے نزدیک ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان 10 دنوں کی اہمیت، فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جن کی اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا مقصود ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور چاہیے کہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ گنتی کے ان دنوں سے مراد، ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور ایام تشریق ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت ہی اہمیت رکھنے والے دن ہیں، اور سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی بھی دن میں محبوب نہیں۔ بات واضح تھی، صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام جو نیکیوں کے رسیا تھے پوچھتے ہیں، قالو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر میں نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے
محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو صحابہ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جہاد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو کیا ان دینوں کے نیک عمل کے برابر میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آ سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے جیسے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جان اور مال لے کر جہاد میں نکل جائے اور پھر ان میں سے کوئی بھی لے کر کے واپس نہ آئے، ایک چیز بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور شہادت ہی پالی، تو ایسا آدمی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر میں اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مقام اور مرتبہ ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا۔ چنانچہ بزار اور ابن حبان کی بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ بالتراب، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے کے جیسے نہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا۔ شہادت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ آئیے ذرا اس نقطے پر بھی غور کر لیتے ہیں تاکہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ نکھر کر ہمارے سامنے آ سکے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہ کرے گا، اگرچہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں۔ جنت میں داخلے کے بعد کوئی بھی جنت سے نکلنا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں، سوائے شہید کے کہ وہ شہادت پانے والوں کے مقام اور مرتبہ اور عزت کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ کر آئے اور 10 مرتبہ شہادت پائے۔ ذرا تصور کیجیے، شہید کا اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال کو شہادت کے مترادف قرار دیا گیا، اور وہ شہید جو جان اور مال لے کر نکلتا ہے اور کچھ بھی لے کر نہیں لوٹتا ہے، ایسا شہید ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر میں اجر پا سکتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کس قدر اہمیت رکھتے ہیں، کس قدر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیوں کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ ذوالحجہ کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہی دنوں میں عرفہ آتا ہے، جو کہ حج کا اصلی دن ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا دن، جہنم سے آزادی کا دن،
اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے عرفہ میں موجود سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ اگر ان 10 دنوں میں سے کسی دن کو کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی تو صرف عرفہ کا یہ دن ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کے مقام اور مرتبہ کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ انہی 10 دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ سال کے تمام دنوں میں افضل دن ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے باوقار اور عظمت والا دن ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ یعنی منی میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ ان ایام کی عظمت، فضیلت اور مقام اور مرتبہ کے اسرار میں سے ایک سر یہ بھی ہے جس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لاجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، یعنی عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایام میں یہ ساری عبادتیں اکٹھا نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے قرآن اور حدیث کے جو نصوص آپ کے سامنے رکھے، ان سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل اور سب سے اولیٰ، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اسلام کے بیچ یہ بحث آئی کہ آیا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن؟ اختلاف اس میں نہیں آیا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے پہلے 10 دن یا رمضان کے دوسرے 10 دن، بلکہ اختلاف اس میں ہوا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن جن میں شب قدر ہوتی ہے، جو رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ نصوص یہ کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے اولیٰ، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اس لیے یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہوں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے درس کے دوران طلبہ سے پوچھا کہ ایک آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے، بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ چنانچہ کسی طالب نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 1 درہم صدقہ کیا گیا درہم سب سے افضل ہوگا، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو 1 درہم خرچ کیا گیا ہے یہ سب سے افضل ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
آپس میں تم لوگوں کا اختلاف ہو گیا، اور جب آدمیوں کے بیچ آپس میں اختلاف ہو جائے تو حکم ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مسئلے کو لوٹاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں کیے گئے نیک عمل اس قدر پسندیدہ نہیں ہیں۔ پھر شیخ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ ایک آدمی 2 رکعت نفلی نماز پڑھتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، اور دوسرا آدمی 2 رکعت نفلی نماز پڑھتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، تو کون افضل ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، پہلے قاعدے کی بنیاد پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھی گئی 2 رکعت نفلی نماز رمضان کے آخری 10 دنوں میں پڑھی گئی 2 رکعت نفلی نماز سے افضل ہوگی۔ پھر شیخ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوام کے لیے تعجب خیز ہو سکتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں نیکیاں رمضان کے آخری 10 دنوں میں نیکیوں سے افضل ہیں، لیکن اہل علم کے لیے تعجب خیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل علم کو یہ بات معلوم ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں رمضان کے آخری 10 دنوں میں نیکیوں سے بھی افضل اور برتر ہیں۔ اسی لیے اہل علم پر واجب ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں کرنا سال کے سارے دنوں میں نیکیاں کرنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی نے ذی الحجہ سے پہلے 10 دنوں میں، یہ تیسری مثال جو شیخ ابن عثیمین نے پیش کی تھی، کہا تھا کہ ایک آدمی نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا، اور دوسرا آدمی ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، ان دونوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اس قاعدے کی روح سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ کہنے سے افضل ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے رمضان کے آخری عشرہ کو مفضول ٹھہرایا اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو افضل قرار دیا، جبکہ کچھ علماء نے، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اس لیے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے دن علی الاطلاق سال کے سارے دنوں سے افضل ہوں گے، البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی صرف راتیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہوں گی، لیکن دن علی الاطلاق سال کے سارے دنوں سے افضل ہوں گے۔ یہ جو تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھی، یہ احساس دلانے کے لیے رکھی کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والے ہیں،
نہایت اہمیت رکھنے والے ہیں، نہایت مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، اور یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں علل اطلاق سب سے افضل، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال لے کر نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ عشرِ ذی الحجہ کے تئیں ہمارے سماج میں اب تک صحیح شعور نہ پیدا ہو سکا ہے، اور ہماری اکثریت ان 10 دنوں سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر پاتی ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان 10 دنوں میں عام لوگوں پر کوئی خاص عبادتیں فرض نہیں کی ہیں، بلکہ بندوں کے اختیار میں چھوڑ دیا ہے کہ مختلف اعمال صالحہ کی انجام دہی کر کے ان 10 دنوں کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ، ائمہ مساجد، خطباء کرام اور داعیان اعظام ان 10 دنوں کی جس انداز میں اہمیت بیان کرنے چاہیے تھے، اس انداز میں اہمیت بیان نہیں کرتے، بلکہ کتنے لوگ ان 10 دنوں سے بے توجہی برتتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا فلسفہ تو بیان کریں گے، قربانی کے مسائل تو بیان کریں گے، لیکن ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو نہیں بیان کرتے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ غفلت میں ان 10 دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ جبکہ رمضان کو دیکھیے کہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمارا ذہن اس لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ مسلم سماج اس مبارک مہینے کے تئیں باشعور ہے۔ مقررین اور خطبہ لوگوں کے سامنے ان ایام کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور خود اللہ پاک نے ان دنوں میں یا اس مہینے میں روزہ فرض قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے عجیب طریقے سے روحانیت کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن ان 10 دنوں کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے۔ آج ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو مواسم ہماری بے توجہی کا شکار ہیں، انہیں مسلم سماج میں عام کیے جائیں۔ اس مناسبت سے خاص تربیتی کورسز رکھے جائیں، لوگوں کے سامنے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو کھول کھول کر واضح کیا جائے، سماج میں عملی بیداری لانے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے، اور ایک دوسرے کو ان دنوں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اہل خانہ کو ان دنوں کی اہمیت بتائے اور ایمانی ماحول بنانے کی کوشش کرے، تاکہ سنتیں زندہ ہوں اور بدعتیں مٹ سکیں۔ یہ بزمیں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت حق گو، جرأت مند عالم دین اور جلیل القدر تابعی ہیں، جنہیں حجاج بن یوسف نے بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا تھا۔ آپ عشرِ ذی الحجہ میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ اس کی تاب لانا سب کے بس کی بات نہ ہوتی تھی۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عشرِ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ رمضان کی شہادتوں کے حصول کے بعد ذی الحجہ کے یہ بابرکت شب و روز مومنین کو ریچارج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے
ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کا خیر و خوبی سے استقبال ہونا چاہیے۔ سچی توبہ کریں، اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو اسے ترک کر دیں اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اپنے رب کی مرضیات کے لیے کمر کس لیں اور نیک اعمال کی انجام دہی کے لیے خود کو یکسو کر لیں۔ ان اعمال میں کون سے اعمال ہیں جنہیں کرنے ہیں؟ تو ویسے تو وہ سارے اعمال انجام دینے چاہیے جو اعمال ہم خیر کے مواسم میں انجام دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں ان 10 دنوں میں بھی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں بالخصوص 5 وقت کی نمازوں کی جماعت سے ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیئہ۔ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کو لازم پکڑو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کے ذریعہ اللہ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی ان 10 دنوں کے اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کیے جانے والے افضل اعمال میں سے قربانی کا عمل بھی ہے، اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مسنون ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی۔ تم میں سے جو کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے یہاں تک کہ قربانی کر لیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ وہ سارے لوگ اس حکم میں داخل نہیں ہوں گے جو گھر کے افراد ہوں یا جن کی طرف سے قربانیاں کی جا رہی ہوں۔ البتہ اگر دوسرے لوگ بھی جن کی طرف سے قربانیاں کی جا رہی ہیں وہ لوگ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں تو بہتر ہے۔ البتہ اس میں خطاب ان مردوں اور ان عورتوں سے ہے جو براہ راست جانور خریدتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ البتہ اگر گھر کے افراد کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، گھر کے افراد بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں تو چلے گا، پر بہتر اور افضل ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں یہاں تک کہ قربانی ہو جائے۔ ان 10 دنوں کے نیک اعمال میں تیسرا عمل روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا بھی نہایت ہی اہمیت کا کام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔
یہ ایک دن نفلی روزے رکھنے کا اجر اور ثواب ہے۔ اور جب خیر کا موسم آئے اس میں اگر ہم روزہ رکھیں تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہو سکتا ہے تو ذی الحجہ کے پہلے دن سے 9 دن تک لگاتار روزوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دن نیکیوں کے دن ہیں۔ ان دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے چاہیے، اور نیکیوں میں روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ روزہ بہت ساری عبادتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت ہی مستحب ہے، خاص طور پر غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کی خصوصی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے پوری امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 1 سال کے بعد کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی اہمیت اور کتنا مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے یہ روزہ، اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ حج کریں گے ان کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ عرفہ کا یہ روزہ ہندو پاک کے مسلمان جن کا مطلع سعودی عرب کے مطلع سے مختلف ہے، وہ اپنے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھیں گے، اور یہی روزہ ان کا اصل روزہ ہوگا، یہی روزہ ان کا عرفہ کا روزہ کہلائے گا۔ البتہ چونکہ اس روزے کے حوالے سے علماء کے بیچ کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں فریق کے دلائل مضبوط ہیں، اس لیے اگر اختلاف سے بچتے ہوئے کوئی آدمی عرفہ کے دن جبکہ حاجی مقام عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں اس دن بھی روزہ رکھ لے تو نور علی نور۔ اور ویسے بھی ہم نے عرض کیا کہ ان 9 دنوں میں کثرت سے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اصل روزہ وہ ہوگا جو 9 ذی الحجہ کو اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے رکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ویسے ہی عرفہ کے روزے کا اعتبار ہمارے ملک کے مطلع سے ہوگا 9 ذی الحجہ کو، نہ کہ اعتبار ہوگا حاجیوں کے مقام عرفہ میں ٹھہرنے کا۔ اس کے باوجود بھی ایک بندہ اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے جس دن حاجی عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اور بہتر اور افضل ہوگا۔ چوتھا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے ذکر کا اہتمام۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ذکر کا اہتمام بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دن اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں نہیں۔ گویا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کی نظر میں سب سے عظیم دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں
نیک عمل سال کے سارے دنوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں آپ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ میں تکبیریں پکارا کرتے تھے۔ یہ مطلق تکبیرات ہیں جو ہر وقت کہی جائیں گی، البتہ ایک مقید تکبیر بھی ہے جو عرفہ کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوگی، یعنی مقید تکبیرات کا اہتمام عرفہ کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوگا، اور ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات کہی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق کے 13 ذی الحجہ کو عصر کے بعد تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ ایام تشریق کے دنوں میں مقید تکبیرات کے ساتھ ساتھ مطلق تکبیرات بھی کہی جائیں گی، یعنی کسی بھی وقت یہ تکبیرات کہی جائیں گی اور ان کا کثرت سے اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے بعد بھی ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے گا۔ غرض ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور ان 10 دنوں کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اس لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، خیر کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے مسائل حل فرما دے، کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔